سلطان عبدالحمید ثانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ خلافت عثمانیہ کے آخری با اختیار خلیفہ تھے، ایک ایسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے ہر فیصلے میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا۔ جب سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جرمنی کے ساتھ حجاز ریلوے لائن کا معاہدہ کیا، جو کہ استنبول سے مدینہ منورہ تک مسلمانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھی، تو انہوں نے اس میں ایک خاص شرط رکھی۔ جب مزدور مدینہ طیبہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ جائے تو اپنے ہتھوڑوں پر کپڑا لپیٹ لیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کوئی شور نہ ہو۔ یہ محض ایک شرط نہیں تھی، یہ عشق کا وہ معیار تھا جو دلوں میں جاگزی ہو تو آسمان بھی جھک جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے سے چلتا تھا۔ جب مدینہ میں ریلوے اسٹیشن مکمل ہوا، جسے آج بھی ترک اسٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، تو سلطان عبدالحمید ثانی مدینہ پہنچے۔ وہاں ان کی نظر اس انجن پہ پڑی جو زوردار آواز کے ساتھ کوئلہ جلا رہا تھا۔ سلطان کا دل لرز گیا۔ کہتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید نے فوراً انجن سے کچھ کوئلہ اٹھایا اور اسے زمین پر مارا اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے؟ یہاں اتنی بلند آواز کیسے برداشت کی جائے؟ یہ جملے تاریخ کی صفحات میں ادب کی روشنی سے لکھے جا چکے ہیں۔ تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں، آج بھی وہ انجن مدینے میں ویسے ہی محفوظ ہے، خاموش، ادب کے احترام میں جھکا ہوا، اور دنیا کو بتاتا ہے کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان کا نہیں، دل کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایسا ہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے، ہمیں ادب کے اس مقام تک پہنچا دے جہاں ہمارا ہر عمل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن ہو، اور ہمیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما، ایسی حاضری جس پہ دل کانپے، آنکھیں برسے اور روح کو سکون ملے۔ آمین یا رب العالمین۔